السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر، پاکستان زندہ باد۔ گڈ مارننگ، اٹ از بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس قسم کے کوئی دن، اور خاص طور پہ پچھلے 2 ہفتوں سے بلکہ اس سے زیادہ سے ایک جو اخیر قسم کی ایک ٹینشن جو تھی وہ الحمدللہ وی ہیو اوور کم اٹ، اینڈ not only overcome it, overcome something with such dignity and your honor intact and pride، مطلب یہ ایک اور ہی فیلنگ ہے، یہ ایک زبردست فیلنگ ہے جو کہ ہمارا ملک جو ہے اور ہماری قوم جو ہے وہ بڑی اچھی طرح یہ فیل کر رہی ہے۔ Certainly۔ اچھا جی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ یوم تشکر پر ملک بھر میں یادگار شہداء پر پھول رکھے جائیں گے، دعائیہ تقریبات ہوں گی، یہ سب سلسلہ جاری ہے، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اچھا اب جی آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان سے پنجہ آزمائی کی حماقت جو بھارت کو نے کی اس کو بڑی مہنگی پڑی، یہ تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا اب یہ دیکھ چکی ہے۔ نریندر مودی کی قسمت کا ستارہ رفال کی طرح زمین بوس ہوتا نظر آ رہا ہے، اور جنگ میں جو معاشی اور عسکری نقصان کروایا وہ اپنی جگہ بھارت نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اپنی ساکھ کھو دی ہے ٹوٹلی۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے جو دعوے کیے وہ اتنے بے بنیاد تھے، وہ مذائقہ خیز تھے، دیور مطلب وہ ایک جوک بن گئے۔ غیر ملکی ٹی وی صحافی بھی اس کا پول جو ہے وہ کھولتے رہے۔ ایک آپ کو ایگزامپل، one of many examples ایکچولی اٹس بکواس، مطلب کہ لٹرلی کبھی کبھار ٹرمینالوجی بھی نا ان کو وہی دینی پڑتی ہے بتانے کے لیے کہ بھئی تم لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، تم لوگوں کے پاس جو ایئر کرافٹ ہے، اب ہم کیا اچھے ورڈز یوز کریں، جو بات آپ کو سمجھ آئے گی وہ وہی کہیں گے کہ وہ بکواس ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں رکھتے رہے ہیں ماضی میں، اب وہ یہ ماننے پہ مجبور ہیں یا وہ یہ حقیقت بتانے پہ مجبور ہیں کہ this is what Pakistan has achieved in this conflict، اور پاکستان جس طرح and a conflict that we did not ask for, we did not deserve to be in it۔ اچھا جی، کل یہ بھی آپ کو بتائیں نا، بہت سی اور چیزیں آپ کو، آج ہم نے آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے۔ تو کل جی وزیر اعظم شہباز شریف نے کامرا ایئر بیس کا دورہ کیا اور شاہینوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور کہا پاکستانی شاہینوں نے جس طرح 3 رفال طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں، مودی اسے قیامت تک یاد رکھے گا۔ عظیم اور شاندار فتح کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ دشمن کے نہ صرف دانت توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اپنی اعلیٰ ترین پروفیشنل مہارت دلیری کے ساتھ دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا، ان کے چاروں طبق روشن کر دیے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے شاندار فتح پہلے ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ سو دشمن کے دانت پہلے ہم کھٹے کرتے تھے، اب ہم نے دشمن کے دانت توڑ دیے ہیں، سو اب آئندہ سے ہم توڑنا استعمال کریں گے یا کھٹے کرنا استعمال کریں گے؟ اس کے بعد سے ہم کہتے ہیں کہ ہم توڑیں گے۔ ہم بڑے ریسٹرینٹ ہوتے ہیں اس قسم کی، آپ نے دیکھا ہی ہوگا 10 سال سے تو ہم یہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ریسٹرینٹ ہوتے ہیں، اور ہم دشمن کے لیے بھی بڑے ریسپیکٹفل ورڈز یوز کرتے ہیں، لیکن جو ابھی ہوا ہے دیر از نو ادر وے ٹو ڈسکرائب اٹ۔ مطلب غیر ملکی اگر جرنلسٹ، صحافی، اینالسٹ جو ہیں، اگر وہ اس قسم کی ٹرمینالوجی یوز کریں، بیکاز دیر از نتھنگ ایلس دیٹ ڈیفائنس کہ کیا انڈیا نے کیا اور کیا منہ کی کھائی، تو دانت توڑنا تو پھر وہ بنتا ہی ہے۔ خیر یہ وزیر اعظم کا بیان تھا۔ سفارتی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ کسی ایک ملک کے عالمی ادارے نے پاکستان پر حملے کے بھارتی اقدام کا ساتھ نہیں دیا، یہ ایک اور بڑا زخم، گھاؤ جسے کہتے ہیں نا، یہ سہنا پڑ رہا ہے بھارت کو۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر اٹھانے پر ایک اور زخم لگا، اب اس پہ تو تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے، ایک جھٹکا سا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مل گیا، اور ٹرمپ نے امریکہ کی بڑی ٹیک کمپنی ایپل کو بھارت میں انڈسٹری لگانے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ ورلڈ بینک نے سندھ طاس معاہدے پر بھی مودی حکومت کو جھنڈی دکھا دی ہے اور صاف کہہ دیا کہ کوئی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جو آپ کے خواب تھے نا کہ جی ہم تو اس کو وی آر ہولڈنگ اٹ ان ابینس،
नो यू कांट बेसिकली. तो मोदी हुकूमत ने जिस तरह इंडियन मीडिया को इस्तेमाल किया, इंडियन मीडिया को वैसे द वे दे हैव बीन यूज्ड, उनको काफ़ी इस बात पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए. तो भारतीय मीडिया का असल चेहरा तो ऑब्वियसली समझ आ ही गया, लेकिन खुद बीजेपी की बची कुची साख जो थी वो भी तबाह होगी. और हद तो ये है कि खुद भारत में लोग भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं, जो कि लेना चाहिए था. कि आपने लोगों को, अपने लोगों को इतना बेवकूफ़ समझा और बेवकूफ़ बनाया पूरी कौम को, तो उनको तो आपको आड़े हाथों लेना पड़ेगा. और इसकी कहते आए हैं कि 1 अरब 40 करोड़ लोग ना तो सारे तो नहीं हो सकते, जंगी जुनून में मुब्तला हो सकते हैं, ना ही इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि सवाल ना करें. सारे तो नहीं हो सकते बीजेपी के शहदाई. तो हमारी एक्चुअली बड़ी सिंपैथीज हैं के शहदाई, हमारी पता है बड़ी सिंपैथीज है वहाँ की कौम के साथ, क्योंकि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है. खैर एनीवेज की एक झलक जो है ना आड़े हाथों लेने वाली. हम यहाँ पे मीडिया की बात करते हुए ज़रूर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे. हम माशाल्लाह 10वें साल में हैं जियो पाकिस्तान के, और आप सब हमसे मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं. लेकिन आप प्लीज़ हम पे आइएगा, कम टू अस. लेकिन इन 2 हफ्ते की कवरेज के बाद अब ज़ाहिर मार्केट, बाज़ार, मॉल जाने का इत्तेफाक हुआ. पहले भी लोग आते थे मिलके, लेकिन जिस मोहब्बत का इजहार आप लोग हमसे अब कर रहे हैं अपने जर्नलिस्टिक करियर में, ये मौके कम आते हैं. पहला ही मौका है हमारा कि मतलब करते रहते हैं, लेकिन दिस इज़ unlike anything that we have also seen in the past. It is. अच्छा आगे चलते हैं और आपको कुछ और भी हमने कहा है. थैंक यू सो मच. अच्छा मैं वो हो जाती हूँ ना कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. थोड़े से आप हम्बल हो जाते हैं देख के. अच्छा अब जो हमने आपको बताया था फेक न्यूज़, और जो ये कह रहे थे इससे पहले हमने शख्स आपको दिखाए थे, तो वो कह रहे थे कि भारतीय जर्नलिस्ट वगैरह थे ना, वो लगता था कि खुद बम बन के फट जाएंगे, उनके वो हालात थे. तो अब भारतीयों को ये कहकर मुतमईन किया जा रहा है कि जंग के दौरान ऐसा चलता है, बल्कि भारतीय मीडिया के झूठ पर तनकीद करने वालों को ही उल्टा निशाना बनाया जा रहा है कि भाई एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर कहा जाता है ना. बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ये वीडियो जारी हुई है, देखिए जरा इसको. अच्छा फिर होना क्या था? ऑब्वियसली आपको पता है कि इस वक्त भारत में मुसलमानों और मुसलमान मुल्कों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चल रही है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अगर मुसलमान है तो वो अपने बॉलीवुड स्टार जो उनके मुसलमान हैं और भरे हुए हैं, जैसे कि सलमान खान, उनको सहाफ़ियों को धमकियां दी जा रही हैं. ओवरऑल ज़ाहिर है सवाल कुछ अहम होते हैं, और सवाल ये है कि व्हाट आर आवर टेक्स फ्रॉम दिस सिचुएशन. हमने इस जंग से, इस माहौल से, एक सर्टनली एक बड़ी क्लियर कट चीज़ है कौमी यकजहती, पूरा कौम का हम आवाज़ होना. ये तो बड़ा एविडेंट है, ये सामने आया. हमारी पोलराइजेशन कम हुई, हमारी डिविजन्स कम हुई, और क्या हमने सीखा, और हम इसको आगे कैसे कैपिटलाइज करें, इसको परवान चढ़ाएं, अपनी तिजारत बढ़ाएं, अपनी मईशत बेहतर करें. मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं. मज़हर साहब क्या हाल है आपका? मज़हर साहब यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू द नेशन. एक एक पल की खबरें जो आ रही थी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है. अब ये जो अब्दुल्ला ने बात की है कि यकजहती की है, हाउ वी हैव कम टुगेदर एज ए नेशन. काश के जंग ऐसी वजह ना हो जिसकी वजह से जो मुल्क है, जो कौम है, वो एक इकट्ठी हो. बट लिटरली हमने क्या, व्हाट आर द टेक्स फ्रॉम दिस होल सिचुएशन दैट हैपेंड? जी शुक्रिया. मैं तो काफ़ी देर से वेट कर रहा था, लेकिन जाहिर है तकरीबात हो रही थी तो लाइव कवरेज जरूरी थी. देखिए बहुत सीधी सी बात है, हमें जो कामयाबी मिली है दिफाई महाज पे, सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे और इवन सहाफ़ती महाज पे, इसमें बिल्कुल हमें खुशी भी मनानी चाहिए और थोड़ी सी एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि ये याद रखें कि जंग टली है, ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी सीज़ फायर है. और जो इंडियन माइंडसेट है या मोदी माइंडसेट है, उसको सामने रखते हुए हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है. और अगर आज भी आप अखबारात उठा के देखें और नरेंद्र मोदी का बयान देखें कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और अगर उनकी तारीख में अभी इस दौरान मैं पढ़ रहा था, उनकी तारीख ये रही है कि मोदी फ्रॉम 2001 टिल दिस डे उनकी पूरी तारीख ही खून से भरी है. उनका चीफ मिनिस्टर बनना, गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनना, उसके बाद के जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं खून नजर आता है, और उसका उनको सियासी फायदा वो उस चीज का उठाते रहे हैं, इस चीज का. तो हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है.
ظاہر ہے ہمیں بڑی کامیابی ملی اور سب سے زیادہ مجھے کامیابی دفاعی محاذ کے علاوہ جو سفارتی محاذ پہ ہو رہی ہے. انڈین فرسٹریشن کا آپ اندازہ کریں کہ وہ ٹرکی کے خلاف جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں, وہ ایون امریکہ کے خلاف, ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جس طرح لگے ہوئے ہیں, یہی آپ کی کامیابی کی دلیل ہے کہ انڈینز جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہمیں نظر آیا کہ وہ صرف پاکستان کو ہی ٹارگٹ نہیں کر رہے جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں, لیکن اس بار انہیں ان سارے ملکوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جن سے کہیں نہ کہیں ہمیشہ انہیں امید رہتی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے. ان کا ساتھ امریکہ اس طریقے سے نہیں دے رہا, وہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ انپریڈکٹیبل آدمی ہے, لیکن ون کین اونلی ہوپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں. دوسرے ٹرکی ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے, اور جس طرح ابھی ٹرکی کے علاوہ حوالے سے ادھر جس طرح پالیسیز دی جا رہی ہیں اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے. چین ظاہر ہے ہمیشہ سے ہمارا ایک قابل اعتماد ساتھی رہا ہے. یہ بڑی ٹرکی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے, اسی کو آگے ایکسپلین کیجئے گا کہ بھارت آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب وہ جو زوم ہے انہیں کہ ہم 1 ارب اور 40 کروڑ ہیں, اس زوم میں اتنا پھنس گئے ہیں کہ اب ہر ایک سے جسے کہتے ہیں نا پنگا, ہر ایک سے پنگا لے رہے ہیں. مطلب چائنا کا کل وہ پردیش والا معاملہ جو ہے وہ ان کا رینیمنگ علاقوں والا آیا ہوا تھا. ایران سے ان کو تکلیف ہے, کس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے ان کی طرف سے کیے گئے تھے. پھر ایران نے کہا تھا ہماری یہاں تو مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا سمجھتے ہیں. ترکی کی وہ ٹورزم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, آذربائیجان کی ٹورزم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, ترکی کی کمپنیاں جو ان کے یہاں کام کر رہی ہیں صاحب وہ اپنے ملک میں اپنے کچھ لوگوں کا, اپنے کچھ ایکٹرز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, اپنے اداکاروں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, اپنے کچھ صحافیوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے وہ اور پھنسیں گے؟ اور عبداللہ ہمیں ان چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے. یعنی ان کا جو زوم ہے نا وہ اس پہ وہ شعر ہے کہ جنہیں زوم کماداری بہت ہے انہی پر خوف بھی تاری بہت ہے, نہ جانے کب لٹے گا شہر اپنا, سنا ہے اب کے تیاری بہت ہے. تو یہ جو اس وقت جو ان کی فرسٹریشن ہے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. وہ اپنی فرسٹریشن اپنے میڈیا کے خلاف, اور فیک نیوز کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن جب لوگوں کو حقائق کا پتہ چلتا ہے تو وہ انہی پر اٹیک کرتے ہیں جو ان کو یہ کہتے رہے ہیں فیک نیوز کہ جی کراچی تباہ ہو گیا, لاہور تباہ ہو گیا. آج وہی لوگ جو ہے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ نے تو یہ کہا تھا. اور اگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ انڈیا کا اٹھا کے دیکھیں, خاص طور پہ نریندر مودی کا, وہ یہی رہا ہے ان کا. اس میں وہ ان کے میڈیا کو جس طریقے سے 1990 کے بعد سے پرائیویٹ ٹی وی چینلز وہاں آئے ہیں, اس وقت ہم نے سب سے پہلے کارگل میں اس چیز کو دیکھا کہ کارگل میں بھی بہت زیادہ فیک نیوز انڈین میڈیا میں, کیونکہ نیا انڈیا میڈیا تھا تو آپ نے اس وقت آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ چلے ابھی نیا میڈیا ہے تو اس لیے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن آج 20 سال بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ اس سے بہت زیادہ آگے نکل گئے, اور آگے خراب معنوں میں, صحیح معنوں میں نہیں, پروفیشنل معنوں میں نہیں. ابھی آپ نے جو کلپ دکھایا تھا کرن تھاپر کے ساتھ, وہ ذرا پورا انٹرویو دیکھیں, وہ بڑا مزے کا انٹرویو ہے. اور اس میں اور کرن تھاپر کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ جس طرح کے کوسچن کر رہے تھے, وہ ظاہر ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ جو کوسچن کر رہے تھے, اور وہ جس طرح جواب دے رہی تھی, جس طرح وہ انجوائے کر رہی تھی, جس طریقے سے وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں اور پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہوا اس پوری سچویشن کا, اس میں وہ ریمارکیبل انٹرویو ہے اس میں. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں وہ آج یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے سب سے زیادہ ایمبیرس انہیں کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایک فالس نیریٹو بلڈ کیا. اور وہ فالس نیریٹو جب سامنے آیا تو لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ کچھ اور بتا رہے تھے, کوئی اور تصویر دکھا رہے تھے, یہ تو کچھ اور ہو گیا ہے. پوری کریڈیبلٹی پورے ملک کی خراب ہو گئی. کریڈیبلٹی کی مزہ صاحب اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ تو ذرا مودی کی اپنی کریڈیبلٹی کی بات کر لیتے ہیں, خاص طور پہ جتنا بڑا ڈینٹ
ملا ہے مودی کی پاپولیرٹی کو, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ایزی آن دیٹ. اب اگر ہم 2-3 سٹیپس اگر آگے دیکھیں, جس طرح کہ پاکستان کی دفاعی فورسز نے, اٹ واز اے چیس گیم, کہ جو انڈیا کر رہا تھا پاکستان لٹرلی اس سے 2-3 ہاتھ آگے ہی سوچ کے رسپونڈ کر رہا تھا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی کیا کرے گا؟ ہی ہیز ٹو ریکور, ہی ہیز ٹو ریکو ہز پاپولیرٹی. اس طرح تو نہیں وہ بیٹھنے والا. واٹ ڈو یو تھنک مسٹ بی گوئنگ آن؟ دیکھیں ہما, یہ ابھی میں یہ بک پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے 2001 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو پاکستان نے یہ کہا تھا اس وقت بھی کہ یہ انٹرنل جو ہے RSS یا NO کی سازش ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس کے بعد UP کا الیکشن BJP ہار گئی اس میں. یہ جو اب مجھے لگتا ہے کہ although کہ ابھی الیکشنز دور ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ BJP کی پاپولیرٹی پر اثر انداز ہوگا. اور BJP کے خلاف اگر کوئی منظم جو ہے اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے تو BJP کو الیکشن میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے مجھے خطرہ بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ایڈونچر کریں گے, یہ کسی اور ایڈونچر کی طرف جائیں گے, کیونکہ یہ فرسٹریشن BJP کی اور ان کے ہارڈ لائنرز کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, صاف نظر آ رہی ہے ان کی. اسی لیے مجھے مذاکرات مستقبل قریب میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. چلیے لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کیونکہ باقی بہت ساری قوتیں ہیں وہ بڑا متحرک بھی ہیں, وہ بھی انڈیا کے لیے آپ کو پتہ ہے ٹینشن کی بات ہے. also mean تسلیم کرنا کہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. بٹ ان اینی کیس اچھا جی, اور کچھ باتیں کرتے ہیں. اور وفاقی بجٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ترقیاتی کاموں کو لے کر حکومت اور اس کے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی میں ہلکی پھلکی سی کھٹپٹ جو ہے وہ دکھائی دینے لگی ہے. خاص طور پر سکھر کراچی موٹر وے پر پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت کی نیت پر شک ہونے لگا ہے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو ترقیاتی پروگرام کا حصہ نہیں بنایا گیا. PP کے رکن اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایک موٹر وے بتائیں جو پورٹ سے جڑی نہ ہو. سوال تو یہ تو ہم ہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ سکھر کراچی موٹر وے کے لیے اگر مکمل بجٹ نہیں رکھا جاتا تو بجٹ میں ووٹ نہیں دینا چاہیے, یہ انہوں نے کہا. اور MQM بھی سندھ حکومت کے ساتھ ہم آواز دکھائی دی ہے. پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالقادر گیلانی نے وفاقی حکومت سے سکھر کراچی موٹر وے نہ بنانے سے متعلق کھل کر شکوہ کیا. یہاں پہ میں کنسرن کے ممبرز کا بھی سن رہا تھا, اور آنریبل اسٹیٹ منسٹر معذرت کے ساتھ یہ ان کا جو غلط بیانی کر رہے تھے, کیونکہ میں نے جب چیئر کیا نیشنل ہائی وے کے سارے آئے, پلاننگ کی منسٹری بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. دے آر لیسٹ بادرڈ کہ سکھر سے کراچی موٹر وے بنے, اور اس پہ میں نے بات کی ایز اے چیئرمین کہ اس کو ہونا چاہیے پرائرٹی پہ. آپ دیکھیں کہ یہ تعصب ہے, یہ سینٹرل پنجاب جو ہے یہاں پہ موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے. 3 لینز موٹر ویز ہیں. جیسے ہی آپ ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ 2 لین ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی سکھر پہنچتے ہیں آگے بربادی ہے. ریمانڈ ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یقین دلایا کہ کراچی سکھر موٹر وے جو ہے وہ ضرور بنے گی. I just want to make 2 very quick comments. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ this segment is absolutely critical for the economic lifeline of Pakistan. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, because this has been the missing link. اور جو ابھی بات ہوئی ہے during the COVID period, اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا, میں 5 دفعہ گیا ہوں, and this is a segment which takes as much time if not more than between Sakhar and onwards. تو اس لیے میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, and therefore this is and has been prioritized. I say that on behalf of my 2 cabinet colleagues. اگر علیم خان صاحب آج ادھر ہوتے یا احسن اقبال صاحب یہاں ہوں, ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں یہاں موجود ہیں, اور انہوں نے بڑی اس میں بات کی ہے. یہ سر we are very very clear that this has to be done and this has to be done soonest. اور ہم اس کو پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے. فورن فنانسنگ, PSDP, whatever it takes, this has to be done. اچھا, بڑا کیٹیگوریکلی وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں, مطلب انہوں نے ود نو ifs and buts, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تو پھر کیوں ایسا ابہام ہے یا شک ہے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ
ابھی تک یہ مسئلہ حل ہوا نہیں نا. ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ کب سے ایشو لگتا اور ہوا ہے. انٹرنسٹکلی جب بات کریں تو بالکل لگتا ہے کہ ایوری بڈی از ان فیور. تو کیا ہچ کیا ہے, کیا ڈیلے ہے؟ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. شرمیلا صاحبہ شکریہ. شرمیلا صاحبہ اب وفاقی وزیر خزانہ کی گفتگو ہم نے سنائی, آپ نے بھی سنی, تو پھر کیا ریزرویشنز ہیں؟ مطلب شک کی گنجائش آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ہے کہ شاید یہ معاملہ یا یہ منصوبہ پرائیورٹی پہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے ایسا؟ جی بہت شکریہ عبداللہ اینڈ ہما, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو M6 کا پروجیکٹ ہے جسے ابھی آپ نے جس طرح بات بھی کی, یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ کو کنیکٹ کر رہا ہے فرام کراچی ٹو پشاور. اور یہ جو M6 ہے دس از دا مسنگ لنک حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے. اچھا, یہ کافی سالوں سے پہلے اس میں کوشش کی گئی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے اندر اس کو بنایا جائے, پھر وہ کمپنی بھاگ گئی. اس کے بعد یہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو فیڈرل PSDP کے اندر انکلوڈ کیا جائے, لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی ایکنکس کی میٹنگ ہوئی ہیں اس کے اندر اس منصوبے کو ایک طرف رکھ کے باقی نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. میں نے کل بھی جب نیشنل اسمبلی میں کالنگ اٹینشن جب ہمارا آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اس وقت NHA کے 105 پروجیکٹس ہیں, جس میں سے صرف 6 پروجیکٹس سندھ کو دیے گئے, اس میں یہ شامل نہیں ہے. 6 پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل بجٹ جو NHA کا ہے اسے 4.3% جو ایلوکیشن ہے وہ سندھ کے لیے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کو 33 پروجیکٹس دیے گئے اور وہاں جو بجٹ دیا جا رہا ہے وہ 38.65% بجٹ ہے. ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ لاہور اور ساہیوال موٹر وے شروع کرنے سے پہلے یہ جو مسنگ لنک ہے حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے اس کو کمپلیٹ کریں, بیکاز یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, مارکیٹ ایکسیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ہیلتھ ایکسیس ہوگی, ایجوکیشن ایکسیس ہوگی. پاکستان کی دنیا تک ایکسیس کے لیے سب سے امپورٹنٹ لنک ہے, مطلب پورٹ ایگزیکٹلی. آپ سارے منصوبے ایک طرف کر دیں, سارے منصوبے ایک طرف کر دیں اور یہاں پر آپ پیسہ لگائیں. اب بات یہ ہے کہ کل بھی جو ہمیں بات کی گئی, تو احسن اقبال صاحب نہیں تھے وہاں پر موجود, یہ وہ وزیر ہیں اس کے, اور ان کو آنا چاہیے تھا کیونکہ اگر بات کی جاتی تو ان کی طرف سے کی جاتی. وہ کمیونیکیشن کے کوئی پارلیمنٹری سیکرٹری تھے, وہ جواب دے رہے تھے. لکیلی وہاں پر فائنانس منسٹر بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ بات کا اعتراف ضرور کیا کہ یہ بہت اہم ہے, ان کو خود بھی اس کا اندازہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے عبداللہ, assurances need to convert into allocation. ہم ابھی بجٹ آنے والا ہے اور ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے جب لکھا ہے خط پرائم منسٹر صاحب کو, تو اس خط میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ yes, this is a very important piece of road network. It's not just another road project, نا. That's right. This is the missing link. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں کمٹمنٹ نہیں دی جا رہی کہ اس کو PSDP کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا. کل بھی یہ باتیں کی گئی, جی آذربائیجان سے بات چیت چل رہی ہے, پبلک پرائیویٹ موڈ میں دیکھیں, یہ باتیں ماضی میں ہو چکی ہیں, پچھلے 10-12 سال سے ہو رہی ہیں. اچھا لیکن کبھی کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے. جی یہ والی بات ذرا کنسرننگ ہے, بیکاز یو آلریڈی میڈ یور کیس. ان فیکٹ کوئی ایوری بڈی وڈ بی ان فیور. اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ یہ والا جو چنک ہے یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, یہ تو بن ہی جانا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر وزیر خزانہ کا کل یہ کہہ دینا, doesn't it at least give you hope, یا hope is not enough anymore کہ اب اس بجٹ میں ایلوکیشن ہو جائے گی؟ hope is not, no hope is not مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں شرمیلا کہ پہلے بھی یہ انڈیکیٹرز آپ لوگوں کو ملتے رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, لیکن کچھ ہوا نہیں. That's what you are saying. دیکھیے کوئی بھی اس بات سے انکاری نہیں ہوتا حکومت میں کہ یہ منصوبہ بہت اہم ہے جی, اینڈ دس از دا مسنگ لنک, اور اس کو ہونا چاہیے. یہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا, یہ وزیر اعظم صاحب نے جو وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب میں خط لکھا اس میں بھی اس بات کا اعتراف کیا. پھر یہ کہا کہ جی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وغیرہ, یہ چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کس سے بات کریں, فورن فنڈنگ. بات یہ, ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے منصوبے شروع کر رہے ہیں, جس طرح لاہور ساہیوال منصوبہ یہ شروع کر رہے ہیں موٹر وے, آپ اس کو چھوڑ دیں نئے منصوبوں کے بجائے, پہلے اس پہ تو اس کو کمپلیٹ کر لیں آپ. وہ assurance آن پیپر ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. وی وانٹ دس پروجیکٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دی PSDP. ابھی بجٹ آنے والا ہے, اگر نہیں انکلوڈ کیا گیا اور یہی باتیں ہمیں کہی گئی, آپ کیا کریں گے شرمیلا صاحبہ؟ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ ہاں دیکھیے یہ منصوبہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ تو کیا ہی کوئی انکار کرے گا, لیکن یہ منصوبہ پورے پاکستان کو دنیا سے ملاتا ہے. اس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ PSDP میں نہیں انکلوڈ کیا انہوں نے, تو آپ لوگ کیا پھر ایکشن لیں گے؟ کیا آپ کا پلان کیا ہے؟ I think we will have to take a stand on this, because یہ صرف سندھ کا پروجیکٹ نہیں ہے. It is linking کراچی to پشاور.
فرام سندھ ٹو خیبر پختونخوا. یہ ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ یقین کریں عبداللہ, اس میں اگر آپ جو دیکھیں نا, جو جس ڈسٹرکٹ سے گزرتا پشاور جا رہا ہے, اس میں ملینز آف پیپل ول بینیفٹ, ملینز آف پیپل, اینڈ دس از سو امپورٹنٹ فار ریجنل کنیکٹیوٹی. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ہیں باتیں, لیکن یہ اس کے اوپر ہمیں وہ جو آن پیپر, جس طرح آپ نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر اس پہ ایلوکیشن رکھنی ہے, اس منصوبے کو منظور کرنا. لیکن چونکہ ہم یوم تشکر بھی آج منا رہے ہیں, وی وڈ لائک ٹو know your sentiments what do you think are the takeaways from this whole thing as a nation? You know عبداللہ, اس پوری سچویشن میں یہ جو ہماری اسکلیشن ہوئی ہے بھارت کے ساتھ, اور جس طریقے سے پاکستان نے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, اور جس طریقے سے ہم نے جوابی کارروائی کی ہے, I think I'm a very very proud Pakistani today. اور مجھے اپنی مسلح افواج پہ اور پوری قوم کو, بچے کو ان پہ فخر ہے. اینڈ یو نو, جب ہم نے پہلی خبر یہ سنی تھی کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں انہوں نے رافیل کو گرایا ہے, سو آئی تھنک اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ that you know that the skies above Pakistan are guarded by the finest Pakistan Air Defense, and I really want to salute them. میں سمجھتی ہوں کہ پوری قوم کو ان پہ فخر ہے, پوری قوم ان کو سراہتی ہے. اور جس طریقے سے ایک یونٹی کے ساتھ, دیکھیں بہت سارے, ہم نے جنگ نہیں دیکھی, میں نے کبھی جنگ نہیں دیکھی, ہمارے جیسے بہت سارے میرے بعد جو جنریشن ہے انہوں نے کبھی جنگ سنی نہیں ہے, دیکھی نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے جو جذبہ تھا حب الوطنی کا, پیٹریوٹزم کا, جس طریقے سے ایوری بڈی واز یو نو, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ اکٹھا, اینڈ وی ور ریڈی فار ایوری تھنگ کہ جی ہم ہر کچھ کر جائیں گے قوم کی خاطر. یہ جذبہ واز انبلیویبل, اٹ واز اوورولمنگ. وہ کانفیڈنس بھی ایک عظیم کانفیڈنس ہوتا ہے when you know you are in the right, جب آپ کو پتا ہو کہ آپ غلط نہیں ہیں. we knew ہما کہ ہم آرام سے گھر بیٹھے تھے, ہمیں کوئی یہاں پر پریشانی نہیں تھی. جس طرح انڈیا وینٹ اوور بورڈ بالسٹک, ان کی انڈین میڈیا وینٹ بالسٹک, اور میں یہاں پر آپ سب لوگوں کی بالکل, آپ لوگوں کو بھی سراہنا چاہوں گی کہ جو ہماری پاکستان کی میڈیا ہے, جو ہمارے جرنلسٹ بیٹھے لائیو کوریج کر رہے تھے, they were so responsible, اور اتنی بہترین انہوں نے کری ہے. کوئی they didn't go overboard, بتا رہے تھے کیا ہو رہا ہے, سب تحمل کے ساتھ تھے, قوم کو تسلی دے رہے تھے. I think, and you know, I would also like to take this opportunity کہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا میں جس طریقے سے پاکستان کا موقف بیان کیا, وہ بھی it was something which was the need of the hour. اور no doubt ہر پاکستانی نے, everybody put in their bit, everybody did their bit. There was no, کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی الگ جماعت سے ہے, کسی کا تعلق کوئی ہے, پاکستانی تھے, minorities, everybody were together. So it was an unbelievable, you know, like I am just such a proud Pakistani today. I mean, you know, we all are. Thank you Shamila for being with this morning. شکریہ آپ کا. جی اچھا جی, ایک دورہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنا بہت ضروری ہے. امریکی بہت ہی مطلب آئی اوپننگ کائنڈ آف دورہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کو خطے میں بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, اور ٹرمپ خود اس دورے کو خطے کی طرف تاریخی واپسی قرار دے رہے ہیں. بگ ورڈز بائی دا وے. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب, قطر اور یو اے ای کے ساتھ اربوں ڈالر کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں, اور ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ پر کہا جا رہا تھا کہ وہ سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر جو ہیں وہ زور دیں گے, لیکن ابھی تک ایسا ویسے نہیں ہوا. ادھر ٹرمپ کے اسرائیل کا دورہ نہ کرنے پر اسرائیل میں بے چینی محسوس کی جا رہی ہے. یہ اسرائیل اور انڈیا دونوں کو مطلب نو ونڈر دونوں ساتھی ہیں, اسرائیل کے سیکیورٹی امور کے ماہر جو ہیں ان کا کہنا ہے, جوزانسکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں احساس بڑھ رہا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت خطے میں اسرائیلی مفادات سے دور ہوتی جا رہی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی طرف سے نظر انداز کیے جانے والا اسرائیل بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے اور خاموش ہے. ٹرمپ کا یمنی حوثیوں سے معاہدہ, شام پر پابندیوں کا خاتمہ اور شام کے صدر سے ملاقات کرنا امریکی پالیسی میں واضح تبدیلی کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہرین کے مطابق ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ میں لڑائی ختم ہو, لیکن اسرائیل اس پر تیار نہیں ہے, اور وہ ایران سے بھی مذاکرات کا راستہ اپنا رہے ہیں. اس پالیسی سے بھی اسرائیل زیادہ خوش نہیں ہے. اب امریکہ میں بھی کہیں احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جو حکومت ہے یہ خطے میں امریکی ترجیحات سے الٹا کام کر رہی ہے. دنیا کا لینڈسکیپ بدلتے ہوئے کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ مطلب دیر از میجر شفٹ ایوری ویئر یو سی, اور یہ ایک چیز ذرا ہلتی ہے نا تو اس کا امپیکٹ, جیسے
اوکے یہ ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں لیکن ایک زلزلہ ایک جگہ آیا ہوتا ہے نا تو پورا لینڈسکیپ ادھر ادھر سے ہل کے ایک نئی جگہ پہ سیٹل ہو جاتا ہے, تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار بینگ ود اس. ڈاکٹر ملیحہ, ٹرمپ کا ہم مڈل ایسٹ کا دورہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, بہت ہی اہم مانا جا رہا ہے. اس کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے, کیا خاص ہے اس دورے میں جو آپ دیکھ رہی ہیں؟ صدر ٹرمپ کا بہت ہی اہم دورہ تھا جو 3 گلف ملک گئے, سعودی عربیہ, قطر اور UAE. یہ دورہ جو تھا لگتا یہ ہے کہ یہ جیو پولیٹکس کے بارے میں کم تھا اور ڈیل میکنگ کے بارے میں زیادہ تھا. تو میگا ڈیلز انہوں نے وہاں پر کی سعودی عربیہ کے ساتھ, جو انہوں نے ملٹی بلین ڈالر انویسٹمنٹ کا پرومس کیا کہ وہ کریں گے امریکہ میں سعودیز انویسٹ. اسی طرح قطر نے بھی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا, اور UAE میں بھی ڈیل میکنگ ہی ڈومینیٹ کرتی رہی. لیکن اس دورے سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ روز لگتا ہے صدر ٹرمپ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی نئے سرے سے لکھتے ہیں. پہلے تو یہ کہ وہاں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہوتی ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک جنگ بندی کا معاہدہ کیا. پھر انہوں نے وہاں پر سعودی عربیہ میں ہی یہ کہنا شروع کر دیا ایران کے بارے میں کہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں ایک نیوکلیئر ڈیل کرنے میں. اور پھر ان کے دورہ جو ابھی شروع ہی ہونے والا تھا کہ ایک امریکن اسرائیلی جو ہے ہاسٹیج جو تھا حماس کے پاس, اس کو ریلیز کیا گیا, جس کا ظاہر ہے کریڈٹ صدر ٹرمپ نے لیا. اب ان ڈیولپمنٹس میں ایک اور بھی جو بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی سیریا کے جو لیڈر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں, ان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی. صدر ٹرمپ نے بلکہ ان کی تعریفیں کی, اور سیریا پہ جو سینکشنز لگائے تھے امریکہ نے وہ انہوں نے ختم کر دیے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی یعنی کہ اہم ڈیولپمنٹس رہی مڈل ایسٹ کے ٹور پہ, اور کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. خیر صدر ٹرمپ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے, بیکاز آپ جو مرضی کہہ لیں مگر اس کے برعکس ہی کچھ کرتے ہیں وہ. لیکن بہت ہی دور دراز قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی وہ ہے جنگ بندی غازہ میں. وہاں اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت قائم رکھی ہوئی ہے. لوگ وہاں پر سٹاف یعنی کہ ان کو بالکل سٹاف کیا جا رہا ہے, بمباری جو ہے وہ بھی برقرار ہے. تو اس کو نہ ٹرمپ روک سکا, اور افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی میں نے نہیں دیکھا خاص ایسا دباؤ جس سے کہ وہ ٹرمپ اسرائیل کو روک سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسرائیل کا ایک خواب تھا کہ وہ اس خطے میں مڈل ایسٹ میں سپر پاور وہ بنے, ہر طرح کی کوشش بھی کی, لیکن اب ٹرمپ نے سعودی عربیہ, قطر اور دیگر سے جس طرح کی ڈیلز کی ہیں, سینکڑوں ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہیں جو معاہدے ہیں, اسرائیل اس سے پریشان ہے یا ہونا چاہیے اسے؟ ایک بات تو بہت ہی صاف سامنے آئی, اور وہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے جو فیصلے کیے اپنے اس دورے میں, ان فیصلوں میں انہوں نے اسرائیل کو بالکل سائیڈ لائن کیا. یعنی کہ ایران پہ انہوں نے کہنا کہ جی میں نیوکلیئر ڈیل کے قریب پہنچ چکا ہوں ایران کے ساتھ, پھر سیریا کے صدر سے ملاقات کرنا, پھر سینکشنز ہٹا دینا, پھر اس سے پہلے دورے سے پہلے ہی جو ہوتی ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ جنگ بندی کا فائدہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے اس سے تو اسرائیل بالکل ہی ناخوش ہوگا, اور یہ اسرائیل کی پالیسیز کے بالکل خلاف ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ہی ان فیصلوں میں تو کم از کم اسرائیل کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں. مگر جہاں صدر ٹرمپ نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا وہ یہ کہ اسرائیل کو روکنا کہ جو غازہ میں جینوسائیڈ کیے جا رہے ہیں اس کو صدر ٹرمپ نے ابھی تک نہیں روکا, یا اسرائیل خود نہیں روکا, بلکہ اسرائیل نے تو انٹینسیفائی کیا ہے اپنی بمباری جو ہے غازہ میں. ڈاکٹر ملیحہ یہ بھی بریفلی بتا دیں کہ یہ سب باتیں ہیں ایک ریجنل امپیکٹ کی, لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس دورے میں چائنا کے لیے بھی ایک خاص پیغام ہے, وہ کیسے؟
किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि सदर ट्रंप की कोशिश रही कि गल्फ ममालिक जो हैं, जो चीन के बहुत करीब जा चुके थे, खास तौर पे बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स की थी, तजारती मुआहदे हुए थे चीन और इन अरब के दरमियान, खास तौर पे सऊदी अरेबिया। तो सदर ट्रंप की एक ये भी जरूर कोशिश होगी कि वो चीन से इन ममालिक को जरा दूर करें और जो खुद डील्स कर रहे हैं इन मुल्कों के साथ, उससे फिर चीन के लिए आप कह सकते हैं कि एक सेटबैक हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो गल्फ ममालिक हैं, दे विल प्ले बोथ साइड्स। वो ये नहीं करेंगे कि एक ही तरफ चले जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी तक उन्होंने यही किया, बल्कि कि चीन के साथ भी ताल्लुकात को बरकरार रखा, बल्कि स्ट्रेंथन किया। और अब देखें कि अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं इन मेगा डील्स के जरिए, यानी कि बड़ी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की एश्योरेंसेस दे के सदर ट्रंप को कि इतने पैसे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। That's playing very smart. हालांकि Middle East is doing a good. Middle East कहेंगे, अरब actually states are doing a very good job of it. सीख लिया। अच्छा मलिहा लोधी साहबा, थैंक यू। बड़ा ही वैसे ये सारे जो ये एक शिफ्ट जो हम देख रहे हैं, ये मुलाकातें, ये डील्स, इनमें ये भी बात आ जाना कि जो कि हम इंडिया को दोबारा बीच में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ट्रंप का टिम कुक को ये कह देना, एप्पल के जो सीईओ हैं, कि इंडिया में आप ना लगाएं अपना प्लांट, वो भी बड़ा एक कमाल की बात है। सो दैट्स अ मेजर स्नब टू इंडिया इन दिस एंटायर डील एज वेल। सुबह उनकी जो अदाकारा हैं कंगना और सियासतदान भी हैं, उन्होंने ट्वीट की थी ना इस बारे में कि शिफ्ट कैसे आया, फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। आपको नहीं पता कि ये शिफ्ट कैसे आया? मतलब आपकी हरकतों ने यू मेड श्योर कि ये शिफ्ट आ जाए। थैंक यू फॉर दैट बाय द वे। अच्छा कुछ दिखाना है आपको? पाकिस्तान और भारत के माबैन दुनिया की तारीख में फ़ज़ा में मुनफरिद जंग लड़ी गई, जिसने दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को छेड़ दिया। फ़ज़ा में लड़ी जाने वाली 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ों पर मबनी ये जंग नज़रों से ओझल रही, और जो दूसरी तरफ वाला दुश्मन था वो भी नज़रों से ओझल था, लेकिन सब पता था रेडार्स पे कि क्या चल रहा है। पाकिस्तानी शाहीनों ने बैक वक्त जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, साइबर वॉरहेड्स, रेडार्स टेक्नोलॉजी और मतलब हाई टेक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जहानत, प्राइमरीली एक तो सिस्टम्स का इस्तेमाल करने के लिए भी तो आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है, और ब्रेव और दलेर होना जरूरी है, वरना कुछ भी गैजेट हाथ में रख दो अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए तो जाया ही हुआ ना, फिर वो राफेल तैयारा ही साबित होगा। इसलिए पाकिस्तानी फजाइया ने फतह के झंडे गाड़े। ये लड़ाई, ये जंग कैसे लड़ी गई, क्या हुआ, अब हमारे साथी हैं तारिक मोइन सिद्दीकी, इनकी ये स्पेशल रिपोर्ट है। लेट्स वॉच इट टुगेदर। दिस इज लाइक अ मूवी, मतलब आप एकदम घुस जाते हैं इसमें। बहुत आला sharing that with us। अभी हम आगे बढ़ेंगे because we have more stories to share with you as well। वैसे तो पाकिस्तान ने एक से बढ़कर एक को पैमा एडवेंचरिस्ट पैदा किए हैं, लेकिन साजिद सतपारा का तो लेवल ही कुछ और है। द ओरिजिनल, द ओजी जिसको कहा जा सकता है, वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर करते जा रहे हैं, और वो भी बगैर ऑक्सीजन के। इस पर ज़रा पॉज दीजिए। कैन वी इवन रिलेट टू दैट? हम जो आम लोग हैं ना, हम रिलेट भी नहीं कर सकते कि वहाँ कितनी थिन एयर हो चुकी होती है दैट यू कैन नॉट ब्रीथ। और मतलब ना सिर्फ कि हम करेंगे, हम ऑक्सीजन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज अनदर लेवल। ऑक्सीजन गुज़श्ता हफ्ते नेपाल के धौलाकेरी पहाड़ का सबमिट भी कर लिया है उन्होंने, और यूं वो अब तक 8000 मीटर से बुलंद 9 चोटियाँ सर कर चुके हैं, और सब की सब बगैर ऑक्सीजन। ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है? इनकी क्या बायोलॉजी कुछ और है? पूछते हैं ये हमें पूछना पड़ेगा। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सतपारा साहब, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। आई होप आप खैरियत से हैं, आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन पहला नेचुरली हमारे जहन में यही आता है कि क्या हो रहा है, ये किस तरह आप ये कर सकते हैं और कोई और ये सोच भी नहीं सकता करना कि आप कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या चीज़ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जी वालेकुम सलाम। तो बेसिकली इसमें मॉनिटरिंग, हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग में सबसे आपका जो मेन आपकी जो अचीवमेंट्स काउंट होती है विदाउट ऑक्सीजन। तो बेसिकली हम विदाउट ऑक्सीजन इसलिए करते हैं क्योंकि हम पहाड़ों में पैदा हुए हैं, क्योंकि मेरी बोर्न सतपारा विलेज ऑलमोस्ट 3000 मीटर उसकी एलिवेशन है, तो हम उधर पैदा हुए हैं। तो बचपन से हम पहाड़ों में पले बड़े हैं, उसी माहौल में आदत है, और फिजिकली जीन हमारी थोड़ी डिफरेंट होती है माउंटेन एरियाज के पीपल की। तो मैं कोई 6-7 सालों से क्लाइंबिंग कर रहा हूँ 8000 के 2 एवरेज पहाड़ों पे।
تو ہماری جین اور ایکسپیرینس اور کانفیڈنس ہمیں اتنا ہوتا ہے کہ ہم اکثر پہاڑوں کو وداؤٹ آکسیجن کلائم کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی میں دنیا کی الحمدللہ دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی دھولاگیری جو وائٹ ماؤنٹین بھی کہتے ہیں اور کافی ٹف پہاڑ ہے, تو اس کو میں نے وداؤٹ آکسیجن کلائم کیا. اور انشاءاللہ میرا فیوچر میں بھی پلان ہے. دنیا کے جو 48,000 ہے ابھی میرے 9 ہو چکے ہیں. تو 48,000 ہیں. دنیا کے 14 جو بڑے پہاڑ ہیں ان کو وداؤٹ آکسیجن کلائم کروں. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا ہمیں بتا دیا, کیونکہ کوئی غلطی نہ کرے یہ سمجھنے کے لیے کہ جی ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہ بتایا نا آپ کی جین ہی ڈیفرنٹ ہے, مطلب آپ وہاں کے علاقائی جو لوگ ہیں یو آر بورن ڈیفرنٹ, obviously اس انوائرمنٹ کے آپ عادی ہیں and that is why. تو پلیز nobody else try this, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. پاسبل ہے میڈم, کیونکہ آپ فزیکلی فٹ, ابھی دنیا کے ہم اکثر جو ایڈونچر ماؤنٹینرز ہوتے ہیں یورپینز فارنرز, لیکن یہ تو صحیح ہوگا نا ساجد کہ اس کے لیے آپ کو محنت اور ٹریننگ کرنی ہوگی, رائٹ؟ جی, کیونکہ یہ کافی ایزی ماؤنٹین نہیں, آپ کو پہاڑ چڑھنے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ابھی K2 ایوریسٹ دنیا کے جو بڑے پہاڑ ہیں, تو ان پہ کلائمبنگ کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی فٹ اور آپ کی جین اور آپ کو رسک لینے کی آپ کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. کہ اکثر ہم کئی راتیں سوتے نہیں, ابھی پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں تو 2-3 دن سوتے نہیں, کھانے کا دل نہیں کرتا ہے, پھر بھی ہم پش کرتے ہیں اور باؤنڈریز جو رسک کی باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو کراس کرتے ہیں. تو یہ کافی ٹف جاب ہے لیکن اس ڈویبل, آپ پیشن ہو, آپ کے پاس کیپیبلٹیز ہو تو اس سے ڈویبل. یا اچھا, تو ستپال صاحب مطلب پیشن ہے تبھی آپ ماشاءاللہ یہ کیے چلے جا رہے ہیں. آپ مطلب آپ لوگ مشہور ہیں اس کام کے لیے, دنیا آپ کو دیکھتی ہے, آپ لوگوں سے سیکھتی ہے. اب مگر یہ اس کے علاوہ آپ یہ پروفیشنلی کتنا وائبل ہے؟ یہ اسی سے آپ کا گھر بھی چلتا ہے, آپ کو سپانسرز ملتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ایکسپینسو شوق بھی ہے, یہ آسان نہیں. جی, وی آر پروفیشنل ماؤنٹینئرز, کیونکہ الحمدللہ ابھی ستپارہ جو کلائمبرز کمیٹی ہے اور ہم جو ستپارہ ہیں وی آر پروفیشنل ماؤنٹینئرز, کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے 5 بڑے پہاڑ ہیں ابھی پاکستان میں, K2 ناگا پربت, براڈ پیک, کشبرم 1, کشبرم 2. اور دنیا کے جو فارنرز لوگ ہیں یورپینز اور آگے جو فارنرز ہمارے کلائمبنگ سیزن پہ ہمارے پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو ایکچولی گائیڈ دیم. اور پرسنلی میری اپنی کمپنی ہے, ایڈونچر آؤٹ فٹ ہے, اور میں خود پروفیشنل ماؤنٹینئر ہوں. تو اکثر میں K2 اور ننگا پربت جیسے پہاڑوں پہ گائیڈ کرتا ہوں, اور نیپال میں جاتا ہوں تو اپنے جو پرسنل مشن ہوتے ہیں ان کو ایز اے کلائنٹ یا ایز اے کلائمبر کلائمبنگ کرتا ہوں. لیکن پاکستان میں ہم گائیڈنگ کرتے ہیں, تو ایکچولی ہماری رزق روٹی اسی پیشے سے منسلک ہے اور وی آر پروفیشنلی ماؤنٹینئر. زبردست. تو اب ارادہ کیا ہے آگے؟ ماشاءاللہ سب کچھ تو کر لیا, یا ابھی کچھ چوٹیاں رہ گئی ہیں آپ کی؟ ابھی تو چوٹیاں رہ گئی ہیں ویسے آپ نے بتایا. ابھی میرے 14 جو دنیا کے بڑے پہاڑ ہیں اس میں سے 9 میں نے 9,800 وداؤٹ آکسیجن کمپلیٹ کیا ہے. تو میرا جو مین ٹارگٹ ہے دنیا کے 14 جو بڑے پہاڑ ہیں ان کو وداؤٹ آکسیجن کلائمب کروں, تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی اور میرا ایک خواہش ہے, تو انشاءاللہ اس کو کرنے کا. دوسرا میرا ایک مشن ہے انشاءاللہ, ماؤنٹین گائیڈ ہوتا ہے ایک, اس میں آپ سرٹیفائڈ ایک ماؤنٹین گائیڈ ہوتے ہیں جو 3-4 سال ٹریننگ کے بعد ایک سرٹیفکیشن ملتی ہے. تو آئی وانٹ ٹو, ابھی تک کوئی پاکستان میں ماؤنٹین گائیڈ نہیں ہے, تو میں انشاءاللہ یہ ماؤنٹین گائیڈ کورس کر رہا ہوں, تو آئی ول بی دی فرسٹ پاکستانی ماؤنٹین گائیڈ. تو یہ کہاں سے ہوتی ہے سرٹیفکیشن؟ یہ موسٹلی پاکستان میں تو کوئی ماؤنٹینگ اسکول نہیں ہے ابھی تک اس طرح کی ٹریننگز کے لیے, اور اس طرح کی اپرچونیٹیز ٹریننگز نہیں ہوتی ہے. لیکن موسٹلی اس کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں یورپینس میں ہوتی ہے, نیپال میں ہوتی ہے, آگے ناروے, USA. تو آپ کہاں سے کر رہے ہیں ساجد؟ میں فرانس سے کر رہا ہوں جی, شامونکس. زبردست. ساجد یہ کیوں ہے کہ ہمارے یہاں بھی کھولیں پھر ایسا کوئی ادارہ؟ یہ جب ہم آپ سے ہماری اتفاق ہوا ہے, ہمارے پاس کافی پہاڑ ہیں ابھی, دنیا کے 5 بڑے پہاڑ ہیں. ابھی سب سے پہلا ماؤنٹینگ ہب نیپال ہے, دنیا کے 9 بڑے پہاڑ ہیں اور 5 ہمارے پاس ہیں. تو ابھی تک کوئی ماؤنٹینگ اسکول نہیں ہے. ابھی اتنے بڑے اپرچونیٹیز ہے, پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. اکثر ہمارے ملک میں نیپالیز آ کے کام کر کے چلے جاتے ہیں, اور ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس K2 ہے اور اس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں. تو ایک بڑا ایک مطلب یہ ان ایکسپلورڈ ایک پورا ایونیو ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے ساجد. لیکن ایک بات, ہم جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی اتنی ریلیکسڈ ہے, آپ سے بات کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کارنامے آپ انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں, اور کیا آپ کا ویژن ہے. تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ اتنے ریلیکسڈ کیسے ہیں, مطلب کیا زبردست کام کر رہے ہیں, آکسیجن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, پہاڑ آپ چڑھ رہے ہیں, یہ کیا انگریڈینٹ ہے جس سے آپ بنے ہوئے ہیں؟
جی بیسیکلی وی آر اکثر جو مونٹرے ہوتے ہیں ہمبل اور موسٹلی ایک نیچرل قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم اکثر پہاڑ چڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے ابھی پہاڑ چڑھنا. وی آر پروفیشنل ماؤنٹینئرز، تو الحمدللہ دنیا کے بڑے پہاڑ چڑھتے ہیں، تو ہم پہاڑوں میں پیدا ہوئے ہیں. مطلب کسی چیز کا کبھی کوئی خوف ہوا ہی نہیں؟ جی اکثر پہاڑوں میں کلائم کرتے ہوئے اکثر، کیونکہ بڑے رسکی جگہ پہ چڑھتے ہیں ہم. K2 جیسے ابھی مننگا پربت، ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، تو ایک ہوتی ہے آپ کی ایک طرف ڈر اور ایک طرف ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو اکثر پہاڑوں پہ ہم کبھی کبھار خیال آتا ہے اکثر کہ یہ بہت رسکی ہے، لیکن وی آر یوز ٹو، ہمیں عادت ہو جاتی ہے پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے، تو ایک آپ کی عادت ہو جاتی ہے تو ہمیں نارمل سا لگتا ہے سر. آپ سمندر پہ جب آتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی سمندر پہ دوبارہ ابھی آپ کی نیچرل ہوتی ہے، کبھی آپ کو پہاڑ پسند ہوتے ہیں، کبھی ریلیکس آپ پہاڑ کلائم کرتے ہیں کسی سمٹ کے بعد، تو ہم اکثر تھک زیادہ وہ ایک آپ کی باڈی انرجی ڈرین ہوتی ہے، تو ہم ریلیکس اور بڑے وہ ایک اس کو پسند کرتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. We are really grateful to you. We are honored. And you are so inspiring. مطلب یہ ہمارے لوگ ہیں جن کو ہم بات کر کے we are always so inspired. چھوٹی سی بھی گفتگو ہوتی ہے نا تو کچھ ہم اس سے سیکھتے ہیں. So these are all the Pakistanis which are making Pakistan proud. اور سب سے زیادہ آج ہم ظاہر ہے کس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگین سیلیبریٹ کا ورڈ آ گیا ہے، لیکن ہماری افواج پاکستان سے دل میں ایک ہے نا سیلیبریشن، کیا کیا جائے. ہم یوم تشکر رادر منا رہے ہیں معرکہ حق میں شاندار کامیابی پر، اور ملک بھر میں اس سلسلے میں تقاریب ہو رہی ہیں. ہمارا عبداللہ ایمان بھی ہے نا، ہماری سیلیبریشن بھی خدا کو شکر کیے بغیر ہوتی نہیں. اور آج جمعے کا دن بھی ہے، سو ہم نماز جمعہ کے بعد خصوصی طور پر سجدہ شکر بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ یہ امن قائم رہے. ہم امن کے خواہاں ہیں اور ہم امن کی ہی دعا بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ ویل سے ہیو اے گریٹ ویکینڈ، اور ہم انشاءاللہ آپ کو منڈے کو ملیں گے.